السلام علیکم۔ آج ہے 19 سپٹمبر اور میں ہوں رانا محمد ابوبکر۔ آج وسیم بدامی کے پروگرام میں ARY پر شعیب شاہین صاحب تھے، بیرسٹر عقیل صاحب تھے، محمد مالک جو سینئر صحافی ہیں وہ تھے، تو وہاں پہ یہ گفتگو چل پڑی، بلکہ JUI کے راشد سومرو صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، ان چاروں کا پینل تھا اور گفتگو ہوئی۔ تو وسیم بدامی صاحب نے شعیب شاہین صاحب سے گفتگو سٹارٹ کی اور کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان یعنی JUI جو ہے وہ اسی طرح آپ کے ساتھ سٹل کھڑی رہے گی، مضبوطی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ وہ اٹل رہے گی؟ تو شعیب شاہین صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کو جواب دیا، اور بہرحال سب کی گفتگو جو ہے وہ اس کو سنتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ان کا یہ شو دکھاتا ہوں، آپ اس کو سنیں پھر اس پر تبصرہ۔ مرد حر، حق کی سیاست اور اصول کی سیاست، یہ سب کچھ اور بہت کچھ پر قائم رہتے ہوئے جو ہے وہ سرخرو ہوں گے، اور کوئی ایسی آئینی ترمیم پاس نہیں ہونے دی جائے گی جو مبینہ طور پر جس کا الزام عقیل صاحب کی جماعت پر ہے۔ دیکھیں، اس وقت تو جو بات ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی، ہم نے ان کی امامت میں نماز پڑھ لی، تو سب کچھ ایک لحاظ سے وہ چیزیں پچھلی بات ہی ختم ہو گئی۔ دیکھیں، سیاست میں تلخیاں بھی ہوتی ہیں، سیاست میں مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ رہی ہیں، ماضی میں بھی رہی ہیں۔ آج جو سچویشن سے میں سومرو صاحب کی بات سے پہلے جو میرے دونوں معزز صاحبان نے فرمایا ہے، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا۔ سب سے پہلی بات تو مجھے بتائیں، لا منسٹر صاحب نے خود کہا، آج تک اس کی تردید نہیں کی کہ جی مجھے مسودہ مل گیا ہے۔ اس کی وضاحت مسودہ کس نے بنا کے ان کو دیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی لا منسٹر ایک ایک جملہ کو ڈیزائن کرتا ہے۔ جی نہیں، وہ کہتے ہیں نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رندے بادہ خار اچھا۔ اگر بھائی بات سچی نکلے گی ہے تو اس پہ قائم رہو، تمہیں جس نے بنا کے دیا ہے بھائی۔ اگر دیکھیں جی، ہم 18ویں ترمیم کی طرح جی اس میں بڑا غور و خوض کی ضرورت ہے، اگر غور و خوض کی ضرورت تھی تو ایک گھنٹے کے نوٹس پہ پوری قوم کو ہیجانی کیفیت میں کیوں رکھا ہوا تھا؟ کیا وہ حالات تھے؟ خدا نخواستہ پاکستان میں جنگ لگ گئی تھی، آگ لگ گئی تھی، آپ نے ایک گھنٹے کے نوٹس پہ جی آ جائیں، ابھی آ جائیں، گھنٹے کے بعد آ جائیں، پھر گھنٹے کے بعد آ جائیں۔ 10 مہینے لگے تھے 18ویں ترمیم کے اوپر ڈسکشن کے لیے۔ آج جو یہ تبدیلی کر رہے ہیں، تقریباً جو ہمارے پاس مسودہ بھی 2 قسم کا پہنچا ہے، ایک میں کوئی آرٹیکل 41 کی تبدیلی ہے، دوسرا ہے جس میں 54 کی تبدیلی ہے، کوئی تیسرا بھی ہے کہ جس میں 57 آرٹیکلز بدل رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ 1/5 آف دی کانسٹیٹیوشن کو آپ تبدیل کر رہے ہیں، اور آپ کو 1 گھنٹے کا نوٹس ہے یا 2 گھنٹے کا نوٹس ہے، اور آپ زبردستی آپ نے بٹھایا ہوا ہے کہ جی ہر حال میں ہم یہ کریں گے۔ اور دیکھیں، آج بھی ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے۔ فرض کرتے ہیں مولانا صاحب کے ووٹ بھی پورے کر دیں، تو آپ باقی ووٹ کہاں سے پورے کریں گے؟ نہ سینٹ میں، نہ نیشنل اسمبلی میں۔ اس کا مطلب ہے آپ نے لوٹے بنانے ہیں، یا پیسے خرید رہے ہیں، یا جو لوگوں کو اٹھانا ہے۔ آرٹیکل 63A کے مطابق، آج کے آئین کے مطابق اور آج کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق، جس وقت وہ شخص ووٹ دے گا دیٹ ول ناٹ بی کاؤنٹڈ۔ اسپیکر اگر کاؤنٹ کرے گا وہ غلط ہوگا، بے شک آرٹیکل 63A کو بھی بدل رہے ہیں۔ جس وقت وہ ووٹ ڈالے گا وہ نہیں دے سکتا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک آپ کا نہ نیشنل اسمبلی کمپلیٹ ہے، نہ سینٹ کمپلیٹ ہے۔ مخصوص نشستوں کا آپ نے ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا، اور سینٹ کا ابھی تک آپ نے الیکشن نہیں کرایا، KP کا بھی آپ کا الیکشن پینڈنگ ہے۔ آپ ایک انکمپلیٹ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے، اور اس سے بھی بڑھ کر، اس سے آپ یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر جو لیجٹیمیٹلی الیکٹڈ نہیں ہے، اور پوری دنیا کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا ہے فارم 47 کے مطابق، اور وہ کٹ پتلی بیٹھیں گے اور اسی کرپٹ الیکشن کمیشن کو ایکسٹینشن دیں گے ایک تھرو ریزولوشن۔ وہ ختم ہو گیا۔ نہیں، سو اب آپ کو راشد صاحب کی بات سن کے اطمینان ہو گیا ہوگا نا شعیب صاحب، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے ایسی کوئی قانون سازی، اور مولانا کے بغیر ہو ہی نہیں سکے گا نا۔ دیکھیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جو کچھ مسودہ سامنے لایا گیا یا جو لانے والے تھے، وہ انہوں نے صرف قاضی فائزہ نہیں لکھا کہ فیڈرل کورٹ کے وہ چیف جسٹس ہوں گے، باقی سب کچھ لکھ دیا، نام صرف لکھنا بھول گئے وہ۔ اور بات یہ ہے کہ آپ 68 ایئرس تک کیوں لے کے جا رہے ہیں آپ ان کو، اور ان کا تقرر کون کرے گا؟ آپ سپریم کورٹ کو ٹوتھلیس بنا کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن لیول سے بھی نیچے لا رہے ہیں۔ اچھا، نوٹڈ، ٹھیک ہے، اور وہ سبارڈینیٹ کر رہے ہیں فیڈرل کورٹ کے۔ یہ جو 76 سال ہم نے خواری کر کے، محنت کر کے ایک ادارے کو درست سمت میں لے کے جانے کے لیے کوئی کوششیں کی ہیں،
اور اس کی انڈیپینڈنس کے لیے جدوجہد کی ہے، وکیلوں نے کی، سول سوسائٹی نے کی، لوگوں نے کی. آپ آج مارشل لا سے بھی بدتر صورتحال میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا جی، گلا کیا کر رہا ہے عطا طاہر صاحب؟ کہہ رہے ہیں جی 9 مئی کے لوگوں کو سزا نہیں ہوئی، سپریم کورٹ کے پاس پینڈنگ ہے. وہ بھائی 85% لمیٹیگیشن تو نیچے بیٹھے، سپریم کورٹ میں صرف 2% کیسز ہیں، تو یہ باقی سن سارے کے ٹھیک سارے ہے، کیسز نیچے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نوٹڈ. دوسری بات میں مجھے بتائیں. اچھا ایک بات صرف، ہاں ایک بات صرف کر کے 9 مئی کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بھائی اگر تمہارے پاس ناقابل تردید شواہد ہے، آج سے 3 ہفتے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے ان کو بلایا، لے آؤ عمران خان کے خلاف. کہتے ہیں جی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، نہ ویڈیو نہ آڈیو نہ کوئی اور چیز نہیں جی، کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے، وہ فیصلہ آپ پڑھ لیں. وہ اگر آپ کے پاس ایویڈنس تھا تو محمد عباس کے اوپر آپ کو فائرنگ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی، سرگودا کے جو جج ہیں. اگر آپ پاس ایویڈنس تھی تو آپ سب سے پہلے نوٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات جی، تو آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بھی گفتگو سنی، راشد سمرو صاحب کی بھی سنی، اور بیرسٹر عقیل صاحب جو بس سمائلی پاس کر رہے تھے، ہنسی جا رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جو کام کرنے جا رہے تھے یہ بالکل غلط تھا. دل سے وہ اس پر یقین اور اٹل نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ جو کام بندہ سوچ لیتا ہے پھر اس کو کرنا پڑتا ہے. ان کو بے عزتی بھی فیل ہو رہی تھی، لیکن جو بھی ہوا وہ آگے دیکھتے ہیں. وقت گزرنے کے ساتھ اندازہ ہوتا جائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے. امید ہے کہ اب اپوزیشن جو ہے وہ، حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہی ہے، کچھ ٹاکنگ کرنا چاہ رہی ہے، کچھ لوگ کے معاملات طے ہوں گے. تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے. اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.